اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین صدق اللہ العظیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں عن قریب آہستہ آہستہ پکڑ لیں گے، لا یعلمون کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سنستدرجہم، کسی چیز میں آہستہ آہستہ ترقی دینا، مراد یہاں پر ہے کہ ہم ایک دم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ انہیں پکڑ میں لیں گے، اور جب یہ پکڑ میں آ جائیں گے تو انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِين، یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ إِنَّ كَيْدِي، میری خفیہ تدبیر، پکڑنے کا طریقہ بہت متین، مضبوط ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ انسان جو مسلسل نافرمانی میں لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بھی گزار رہا ہے، اس کے لیے بڑے خطرے والی بات ہے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی زندگی، فرائض کو ترک کرنے کی زندگی، حرام کام کرنے کی زندگی میں بڑھا چلا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال و دولت کو، اس کی عیش و عشرت کو کم نہیں کیا جا رہا، تو اسے ڈرنا چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے کہ آخر مجھے اللہ تعالیٰ نے بے لگام کیوں چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے اچانک جب پکڑ آتی ہے تو اس کے لیے واپس آنے کا راستہ نہیں ہوتا، اس کو توبہ کا موقع نہیں ملتا، اور یہ دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ انتہائی گمراہی اور تاریکی کے اندر پڑ چکا ہوتا ہے، اپنے عقائد، اپنی ایمانیات، اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو، معاشرت کو اس انداز سے بگاڑ چکا ہوتا ہے کہ مستقل طور پر اس کی آخرت خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور جب یہ دنیا سے جاتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں تو حقیقت میں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میرا زندگی گزارنا کیسا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری پکڑ ایسی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور یہ ایسی ہے کہ اس کو سمجھنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے۔ یہ تو بات اٹل ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، اور یہ بات بھی واضح انداز میں ارشاد فرما دی کہ وہ تیاری ہے کیا۔ جس کی زندگی حضور کی زندگی کے مطابق، جس قدر مطابق ہے، اتنی ہی گویا کہ وہ تیاری میں ہے، اور جتنا کمی ہے اس کی زندگی میں، اعمال میں، زندگی گزارنے میں، حضور کی زندگی سے جتنا دور ہے تو اتنا ہی یہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، اتنا ہی یہ ناکامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ بہترین لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین حضور کی زندگی نمونہ ہے، صحابہ صحابیات کی زندگی نمونہ ہے کہ اس میں اپنے اعمال کو پرکھا جائے، یہ معیار ہے۔ فرمایا صحابہ وہ ہستیاں ہیں، تمہیں ایمان چاہیے صحابہ والا ملے، تمہیں اعمال چاہیے صحابہ کی زندگی سے لو۔ وہی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے طلب کی ہیں، وہی مطلوب ہیں، اور وہی دو چیزیں فرمایا کہ صحابہ کرام سے ملیں گی، اس لیے کہ اس مقدس جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ساری باتوں کو لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی مدد کے لیے فرشتے اترے، ان کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود، کامیاب ترین ہستیاں، لہٰذا وہ بھی انسان تھے، اور آج ہم بھی اسی طریقے سے ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی طریقہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور نہ ہی انسان اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، آیات سے مراد یہاں پر پہلی کتابوں کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی 6666 آیات بھی ہو سکتی ہیں، اور معجزات بھی
ہو سکتے ہیں۔ تو جس بھی کسی چیز کا انکار کیا، بہت سارے پورے قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، گویا کہ 6666 آیات کا انکار کرنے والے ہیں، تو اس طرح سے لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جب ہم پکڑ کرتے ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے کچھ چیزیں سمجھ لیں، یہ تفسیر کے اندر بڑی جو ہے مددگار ثابت ہوں گی۔ کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ استدراج سے یہ لفظ جو ہے وہ یاد آیا کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ اسے لیتے ہیں آخر میں۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ارہاس کہا جاتا ہے، جمع جس کی ارہاسات آتی ہے۔ ایک وہ چیز جس کو معجزہ کہتے ہیں، ایک وہ جس کو کرامت کہتے ہیں، ایک وہ جس کو استدراج کہتے ہیں۔ ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ان سب چیزوں کا تعلق ہے کہ وہ چیز، وہ کام جو خرق عادت ہو، خلاف عادت ہو، یعنی جو سمجھ میں نہ آئے، عقل مانتی نہ ہو، انسان کرنے سے عموماً انسان لوگ عاجز آ جائیں، ان تمام باتوں کو یہ سارے کے سارے نام دیے جاتے ہیں، لیکن مختلف ہستیوں کے ساتھ جو ہے یہ نام دیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، ارہاس یا ارہاسات کہا جاتا ہے جو نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کے ہاتھ پر باتیں صادر ہوتی ہیں، یعنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، پتہ نہیں کہ یہ نبی بنے گا، لیکن اس کے ہاتھ پر جو باتیں صادر ہوتی ہیں اور ان کاموں کے دوسرا کوئی کرنے سے عاجز آ جائے، ان کو کہا جاتا ہے ارہاسات۔ اس کا معنی ہے تمہید، یعنی گویا کہ نبوت کی وہ تمہید ہوتی ہے کہ آگے چل کر اس نے نبی بننا ہے۔ بطور مثال کے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8-9 سال کے تھے تو جناب ابو طالب کے ساتھ سفر پر جاتے تو بعض اوقات ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرتا، بادل کا ٹکڑا حضور پر سایہ کرتا، اور وہ سایہ کسی اور پر نہ ہوتا۔ تو یہ ایسی چیز تھی جسے باقی لوگ کرنے سے عاجز تھے، تو اس کو ارہاس کہیں گے، اس لیے نبوت کے اعلان سے پہلے تھا۔ نبوت کے اعلان کے بعد ایسے کام ہوں تو ان کو معجزات کہا جاتا ہے، جیسے قرآن ایک معجزہ ہے، چاند 2 ٹکڑے کر دیا گیا، بہت تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ 20 بندوں کے لیے کافی ہو گیا، تو یہ سب کے سب معجزات ہیں، اور معجزہ نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کرامت۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کے علاوہ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے ہاتھ پر صادر ہوں اور عام لوگ کرنے سے عاجز آ جائیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک صحابی نے کہا کہ جی فلاں جگہ سے لاوا نکل رہا ہے پہاڑ سے، تو آپ نے فرمایا یہ لو میری قمیض لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ، اور اس سے اپنا ہاتھ نہ لگنے دینا آگ کو، لیکن میری قمیض سے دھکیلتے جانا۔ تو قمیض سے دھکیلتے گئے اور اس کو بند کر دیا، اور آج تک وہاں سے نہیں نکلا۔ زمین پر زلزلہ آیا، ہلی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ مارا اور کہا کہ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ یہ سب کے سب چیزیں کیا تھیں؟ یا اسی طریقے سے کسی ولی سے کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی دیکھ کر بتا دے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی وضو کرتا تو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ انسان کس طرح کا گنہگار ہے، کیسا گناہ کر کے آیا ہے، وضو کے پانی سے سمجھ جاتے تھے کہ تم فلاں گناہ کر کر آئے ہو۔ یہ کرامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام آدمی سے، ایک عام آدمی جس سے کبھی گناہ بھی ہوتے ہیں، گناہ بھی کرتا ہے، اس سے اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو، اس کو کہا جاتا ہے معونت۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے امداد ہے اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ ایمان پر قائم رہے۔ اور آخری چیز ہے استدراج۔ یہ کیا ہے؟ کسی غیر مسلم یا شیطان یا اسی طریقے سے کسی کافر، اس کے ہاتھ پر کوئی بات صادر ہو، اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی لوگوں کی آزمائش گویا کہ اس میں ہوتی ہے۔ جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے مصنوعی بارشیں برسائے گا، زمین پر پاؤں مارے گا تو زمین سونا اگلے گی، جو اس کو خدا نہیں مانے گا تو یہ ساری چیزوں کو حکم دے گا، اور گھر کا سامان اس کے پیچھے چل پڑے گا۔ ایک گھر میں جائے گا، لوگ بات نہیں مانیں گے تو یہ چلے گا، تو سارا سامان ان کا اس کے پیچھے پیچھے، ہر چیز کو پہیے لگ جائیں گے اور وہ پیچھے پیچھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ پرکھنے کے لیے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آزمائش کے لیے ہیں۔ اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے ان آیات کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور انسان کو توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اللہ والا بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔